آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. جام کے نہ بھو تھوڑا جا ہلو ذرا حرکت کر کے چوم کی آنکھوں. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. آیتوں سے اے لوگو آیتوں سے الرسول فقد اطاع اللہ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا. مسلمان بھائیو سنتے جایا دے اللہ دا قرآن بار بار اعلان کر دے کہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. آیتوں سے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. سارا قرآن پڑھیا سارا قرآن سامنے رکھیا کہ ایک ہوئی مطلب بندہ ہے پیا. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن. اوے مینوں کو آیت وخا جڑی حضور دی شان بیان نہ کر دی ہوئے. مینوں آیت میں لفظ وخا جڑا حضور دی شان بیان نہ کر دی ہوئے. سارا قرآن کھول کے دیکھو الحمد الف تو لے کے واللہ دی سی تک سارے دا سارا کملی والے دی شان بیان کر رہا ہے. قرآن میرے نبی دی شان بیان کردہ ہے. اور جڑی آیت میں پڑھی ہے میرے وقت دیکھے آجے غور کرے آجے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں نوجوانوں غور کرے آجے. اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. او ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھے آدے. اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھے آدے. اگے فرمایا واتقوا اللہ کھولو ڈرو اللہ کھولو ڈرو اللہ کھولو ڈرو. اگے فرمایا ان اللہ سمیع علیم. عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم الامین الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب رات مل کے پڑھو الصلاۃ اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا او اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اور صدقے جاواں نیازی صاحب نے قلم اٹھایا بڑی سونی گل کیتی آکھیاں اوے سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو کی سب کچھ سونے تو نثار ہونا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے دا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے دا بس اللہ دے حبیب نال پیار ہوئے تے کیویں دا ہوئے پیار دی گل ہے نا لباں تے نیازی ہون لباں تے اوے لباں تے لباں تے نیازی ہون ساجد آخری کفیت کی ہے لباں تے نیازی ہون اے لباں تے نیازی ہون ساجد آخری لباں تے نیازی ہون ساجد آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا جدے دل دی خواہش ہے آدھے ضرور آکھو ذرا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا میں پھر پڑھا گا محروم نہ رہ جائے شامل ہو جائے آجے لباں تے نیازی ہون ساجد آخری لباں تے نیازی ہون ساجد آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے دا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا بلکہ تو تک آکھیا میری تے عقیدت وے میرا تے پیارے وے میرا تے عشق وے لاجپال سونے دیا نظرہ دے سامنے لاجپال سونے دیا نظرہ دے سامنے
گھر ہونا چاہیے مزار ہونا اے لاجپال سونے دیا نظراں دے سامنے گھر ہونا چاہیے مزار ہونا پھر اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجم والی شہنشاہ کائنات تسکین کائنات مرکز کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اللہ بارگاہ دے اندر بسات عز و نیاز ہدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک نے انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونے دا اللہ نے شرف عطا فرمایا دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان نشید وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے دعا فرماؤ اللہ میری زبان تھی کلمہ حق جاری فرمائے اللہ میں نو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تو انو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس دے رسول تو اگے نہ بڑھو واتقوا اللہ اور اللہ دے کولو ڈرو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے اس آیہ مقدسہ دے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کھول کے بیان فرمایا اور اپنے محبوب دی بارگاہ دے آداب سکھائے اور فرمایا اے ایمان والیو اللہ اور اس دے رسول تو اگے نہ بڑھنا اس دا شان نزول کچھ اس طرح ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ دا دن ہوئے قربانی دا دن ہوئے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے حال قربانی نہیں کی تھی قربانی دا دن ہوئے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے حال قربانی نہیں کی تھی کچھ لوگوں نے حضور تو پہلے قربانی کر لے یعنی جانور ذبح کرن وچ قربانی کرن وچ انہوں نے حضور تو پہل کر لئی اور انہوں نے اس بات دا اندازہ نہیں سی جو ہی انہوں نے قربانی کر لئی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے پتہ چلے تے حضور نے پتہ کی فرمایا ایک قربانی دوبارہ کرو ایک قربانی دوبارہ کرو وہ غلام حالے اٹھے نہیں جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اللہ دا پیغام لے کے آیا نالے سلام لے کے آیا جبریل کیسا پیغام لے کے آئے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اے ایمان والیو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھو حضور حکم دے رہے سن کہ قربانی دوبارہ کرو تے جناب جبریل آگے اللہ دا حکم آ گیا قرآن نازل ہو گیا اللہ دا قرآن آ گیا اے ایمان والیو قرآن آیا تے آیا کس انداز دیکھو پہلی بات ہے انہوں نے قربانی چ پہل کی تھی تے حضور دی ذات تو پہل کی تھی
انہوں نے اگر پہل کیتی ہے تے حضور دی ذات سامنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہل کیتی ہے کہ حضور نے اہل قربانی نہیں کیتی تو انہوں نے قربانی کر لی تو حضور نے فرمایا قربانی دوبارہ کرو. بات سمپل جیسی لیکن اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والیو میرے رسول تو پہل نہ کرے آئے. چاہیے دتی سے نہ صرف چونکہ بات رسول دی ہو رہی ہے معاملہ صرف رسول خدا دی ذات ہے. اللہ نے کس انداز نہ فرمایا نال پہلے اپنا ذکر کیتا اپنا نام رکھیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہ بڑھنا. گل سمجھن والی اے وے جن نے نہیں سمجھنا انہیں ساری زندگی قیامت تک بھی نہیں سمجھنا. اساں تے سانو تے سکھائی یہ گیا ہے سانو تے دسیا یہ گیا ہے ساری تربیت یہ ہوئی ہے چونکہ اسی ادب والے ہیں سانو ادب سکھایا گیا ہے اور قرآن کھول کے دیکھ لو خدا دی قسم ہے قرآن سانو ادب ہی سکھا رہے ہیں. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے آداب ہی سکھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والی اللہ اور اس نے رسول تو اگے نہ بڑھنا. جنہ قربانی چ پہل کی تھی انہوں نے حضور تو اگے بڑھے نہیں ہو. چاہیے ایسی اللہ صرف اپنے محبوب کا ذکر کردا لیکن اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیتا اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہ بڑھنا. اس بات کا کی مطلب ہے اللہ تے قربانی نہیں کردا اللہ تے قربان گاہ چ نہیں ہوتا اللہ تے نہ ساری چیزوں تو پاک ہے لیکن پھر فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہ بڑھنا. مطلب کہ اے اعزاز ہے نا اپنے محبوب نو عطا کیتا. اللہ محبوب دے عظمتوں نو کھول کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اوے دنیا والےو یاد رکھیا جی میں رب نو اپنے یار نہ کنا پیار ہے میں رب نو اپنے محبوب نہ کنی محبت ہے تائیں تے فرمایا کہ میرے محبوب تو اگے بڑھنا اے نہ سمجھیا جے کہ صرف محبوب تو اگے بڑھنا ہے بلکہ فرمایا جڑا میرے محبوب تو اگے بڑھیا ایک گل یاد رکھیا جی وہ صرف میرے محبوب تو اگے نہیں بڑھیا بلکہ رب تو اگے بڑھیا ہے. تے جڑا محبوب تو اگے بڑھیا وہ بے ادبی چ شمار ہوئے گا وہ بے ادب کہلائے گا وہ ادب کے دائرے تو نکل جائے گا. جن نے میرے معبود دی بے ادبی کی تھی انہیں رب دی بے ادبی کی تھی انہیں اللہ دی بے ادبی کی تھی. لوگوں نے حالے بھی سمجھ نہیں آئی کہ حضور دا مقام کی ہے. اصل گل ہے کہ انہوں نے عقل دے پیمانے تے مقام مصطفیٰ نو رکھیا عقل دے ترازو تے مقام مصطفیٰ نو رکھیا. انہاں حداں بیان کیتیاں اینا کہ نبی نو منیا جی اینا کہ نبی دا مقام ہے لیکن میں نہ قرآن کھول کے دیکھ لو رب نے تے حداں بیان نہیں کیتیاں. سانو تے قرآن انج نظر آ رہے ہیں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ دی تے نال ہی فرمایا اطاعت کرو میرے رسول دی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جڑے لفظ اپنی ذات واسطے رکھے وہی اپنے یار واسطے رکھے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول حالے بھی لوگوں نے سمجھ نہیں آئی بھئی قرآن ہی پڑھ لو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جڑا لفظ اپنی ذات واسطے وہی یار واسطے اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی. اور اگے پتہ کی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی. دوویں آیتہ سامنے رکھا ایک آیت پہلے اپنا نام رکھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو
اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی تے دوسری آیت پہلے اپنے یار دا نام رکھیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے نا یعنی اللہ ابہام دور کرنا چاہ رہے ہیں غلط فہمی دا شکار نہ ہویا جی بھلیکھے چ نہ رہیا جی غلط فہمی دا شکار نہ ہویا جی کہ اسا رسول دی اطاعت کیتی ہے تے صرف رسول دی اطاعت کہلائے گی نا نا پہلے فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو ایتھے فرمایا جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ادھورا نہ سمجھے کہ میں صرف رسول دی اطاعت کیتی ہے تے اللہ دی اطاعت تو محروم رہ گیا انداز دیکھو میرے رب دا خدا دی قسم ہے اللہ فرمایا اوے جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے مینوں اپنے لفظات کہہ دیاں رب آندا او جن نے میرے یار دی اطاعت کیتی ہے نا انہیں میری اطاعت کر لئی ہے جن نے میرے یار دی اطاعت کیتی ہے انہیں میری اطاعت کر لئی ہے تاں تے قرآن پڑھنے ہیں تے کہنے ہیں اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما محبوب نے زمین تو مٹی اٹھائی وہ کینکریاں جو بھی اٹھائیاں تے حضور نے دست اقدس نہ اٹھا کے انج حضور نے فضا چ بازو بلند کر کے انج ماریا ان صحابہ اپنی اکھاں نہ ویکھ رہے نے پھڑی حضور نے میں اٹھائی حضور نے میں ماری حضور نے میں تے قرآن کی آندہ ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سادے لفظ ترجمہ بندا ہے اللہ فرماتا سونیاں جڑیاں تو ماریاں نے نا تو نہیں اساں آپ ماریاں نے مزے نہ بولو ذرا سبحان اللہ سونیاں جڑیاں تو ماریاں نے تو نہیں اساں آپ ماریاں نے اس گل تو کی مطلب لو بھئی کیا مطلب ہے سوال کا کی اخذ کرو گے اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا مارنا ساڈا مارنا ہے جڑے عقل دے پیمانے تے جناب وہ ترازو گڑ کے وہ لے کے تے کس کے بیٹھے نے نا تے مقام مصطفیٰ نو عقل دے پیمانے تے ماپنا چاہ رہے نے میں انہاں دے سامنے قرآن رکھنا چاہنا میں نہ کہ اسی روایت پیش کر دے سا تسی آندے سو ادا راوی صحیح نہیں ہے اے دے چ زور پایا جاندا ہے اے دے چ فلان نچے ہن میں تانوں اللہ دا قرآن سنا رہا قرآن دی تے منو نا یار قرآن تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں کیا یہ قرآن نہیں ہے اللہ نے فرمایا نہیں ہے محبوب تیرا مارنا تے ساڈا مارنا ہے کیا اللہ نے فرمایا نہیں ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کیا حضور دا بولنا اللہ نے اپنا بولنا نہیں آکھیا کیا حضور دی اطاعت نو اللہ نے اپنی اطاعت قرار نہیں دیتا کیا حضور دا بلانا اللہ نے اپنا بلانا نہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ایمان والیو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے تے حاضر ہو جاؤ اور سیگا جڑا دا واحد ہے ایک واسطے استعمال ہویا ہے ہستیاں پیچھے دو نے اللہ تے اللہ دا رسول سیگا ایک والا یا اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا ہوئی ہوئی تے دسنا چاہنا میرے رسول دا بلانا ہی میرا بلانا ہے بھئی کیا ہے میں اللہ دا قرآن نہیں سنا رہا کیا یہ قرآن نہیں ہے ترجمہ تسی کر لو جڑا تانوں چنگا لگدا او دا ترجمہ پڑھ کے ویکھ لو ساڈے ترجمے تے نہ رہو چلو جڑا بھی ترجمہ کرو گے سانو سناؤ تے صحیح نہ انہاں دا مطلب کی بندا ہے بھئی کرو اے دا ترجمہ کی کرو گے کرو تفسیر دی تفسیر کی کرو گے دسو سانو اے دا مطلب کی بندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کیا مطلب بنے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کیا مطلب بنے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ اکبر ایک آیت نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں وہ کسے کہنے والے آکھیا نا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں مزے نہ بولو سبحان اللہ میں اپنے رنگ سے سنا دیا پھر میرے بڑے پیارے بھائی ابو ذر باجوہ صاحب اٹلی تو آئے انہوں واپس چلے جانا ہے ہر جمعے انہوں دی کوئی نہ کوئی فرمائش بھی ہوندی ہے انہوں دی محبت ہے میرے نہ بڑا پیار کر دینے تے میں نے آندے سی کہ ہون میرا لاسٹ جمعہ ہے اللہ کرے خیر وفیت نہ جان تے خیر وفیت نہ پھر واپس اپنے وطنان اپنے گھران تے میں نے کہہ رہا سن کہ کل دا جڑا جمعہ ہے نا وہ جڑیاں میریاں خواہشاں ہوندیاں نے او پوریاں کر چھڑیا کرو
تاکہ میں تہاڈی یاد لے کے جاواں اللہ انہوں نے سلامت رکھے جی جتنے بھی دوست سباب تسی آندے ہو اللہ سب دا آنا قبول فرمائے بلکہ سب نو ہر قدم دے بدلے اللہ کروڑا نیکیاں عطا فرمائے تے میری تے ہر مرتبہ کوشش یہی ہوندی ہے کہ جویں جویں میرے دوست مینوں ٹیلی فون تے کہہ دیندے نا جی آج اے سنانا جی میری کوشش ہوندی ہے کہ میں او ضرور سناواں جی ہن سنا دئیے ایتھوں تک تمہید میرے خیال نہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ساری تمہید اللہ دے قرآن دی میں سنائی ہے قرآن سن کے بولو ذرا سبحان اللہ اور یہ ترجمہ میں شعر چ کرن لگا کہ آ تینوں دساں میرے نبی دا مقام کی ہے شعر نے جڑا پہلا لفظ ہے نا او حضور دے نام تو شروع کیتا ہے انہیں آکھیا یا محمد محمد میں کہتا رہا لفظ بڑے پیارے نے لفظ بڑے پیارے نے بچے بچے دی زبان تے لکھن والے نے بھی موتی پھرو جڑے لکھن والے نے لکھیا قلم اٹھایا اس آکھیا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی پر گئی آیتوں سے شامل ہو جو پیار آیا خدرا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے جنہیں پڑھ دی ہوں دے او میں بول کے خدرا آیتوں سے آیتوں سے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں تسی شعر پڑھنا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے آنکھوں ذرا آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے اللہ تو انو سلامت رکھیں تسی میرے نبی دا نام لے رہے ہو اللہ دے نبی دا ذکر سن کے جنا خوش ہو رہا ہے کہ عقیدت نہ پڑھ دے بیا میں حضور دے ممبر تے بیٹھ کے دعا کرنا مولا آج راتی جا کے لیٹ جائے کملی والے دیاں زلفاں دی زیارت نصیب ہو جائے آقا دی والفجر دی پیشانی دی زیارت نصیب ہو جائے حضور دے ودہا دے چہرے دی زیارت نصیب ہو جائے پھر تو ہی آکھے گا سونیا میں کونا تیری تعریف کرنے والا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں اتنی مینوں او ذوق چاہیے جڑے ذوق نہ میں پڑھ رہا تے تسی بھی پڑھ دے ہو ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آیتوں سے ملاتا ماشاءاللہ کیا بات ہے آیتوں سے ملاتا یاسین والقرآن الحکیم آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں
جام کے نہ بھو تھوڑا جا ہلو ذرا حرکت کر کے چوم کے آنکھو آیتوں سے ملاتا رہا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے اے لوگو آیتوں سے الرسول فقد اطاع اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو مسلمان بھائیو سن دے جایا دے اللہ دا قرآن بار بار اعلان کر دے کہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی سارا قرآن پڑھیا سارا قرآن سامنے رکھیا کہ ایک ہوئی مطلب بندہ ہے پیا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن اور میں نے کو آیت وخا جڑی حضور دی شان بیان نہ کر دی ہوئے میں نے آیت میں لفظ وخا جڑا حضور دی شان بیان نہ کر دی ہوئے سارا قرآن کھول کے دیکھو الحمد الف تو لے کے واللہ دی سیدت سارے دا سارا کملی والے دی شان بیان کر رہا ہے قرآن میرے نبی دی شان بیان کردہ ہے اور جڑی آیت میں پڑھی ہے میرے وقت دیکھے آجے غور کرے آجے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں نوجوانوں غور کرے آجے اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اوہ ایمان والےو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھے آجے اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھے آجے اگے فرمایا واتقوا اللہ اللہ کو ڈرو اللہ کو ڈرو اللہ کو ڈرو اگے فرمایا ان اللہ سمیع علیم ایمان والے ہو اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھے آجے
غلامہ نے قربانی کی تھی ہے، حضور نے فرمایا قربانی دوبارہ کرو، ادھر حضور کہہ رہے ہیں ادھر خدا کہہ رہا ہے، ادھر خدا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ بڑھے آ جے۔ محبوب دی بے ادبی نو اللہ نے اپنی بے ادبی قرار دے دیتا، نہیں سمجھے گل نہیں، محبوب دی بے ادبی نو اللہ نے اپنی بے ادبی قرار دے دیتا۔ جڑا محبوب تو اگے بڑھیا او اللہ تو اگے بڑھیا، حالانکہ اللہ تو اگے کون بڑھ سکتا ہے، لیکن اتنا پیار ہے میرے اللہ نو اپنے یار نال۔ اس ملوانے نو حالے سمجھ نہیں آئی جڑا آندا ایک ہو جائیں فرق ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا، اللہ تے آندا محبوب دی بارگاہ اگے نہ بڑھے آ جائے۔ صاحب تفسیر البیان اٹھاؤ، بڑی سونی گل کی تھی اندرے دا مطلب ہے اللہ دسنا چاہ رہے ہے میرا محبوب کوئی او دی بارگاہ سوال ہوئے، مجلس لگی ہوئے، او دا جواب تو آڈے وچوں کوئی نہ دے، یا میرا محبوب بولنا چاہ رہے ہوئے تے خبردار خیال کرے آجے میرے محبوب دے کلام کرن تو پہلے نہ بولے آجے، میرے محبوب دی بولن وچ بھی خیال کرے آجے، او دے وچ بھی پہل نہ کرے آجے۔ اور اگر حضور بیٹھے نے دسترخوان لگا ہے، کھانا پیا ہے، صحابہ بیٹھے نے، لوگ بیٹھے نے، تے اللہ فرما رہا ہے خبردار خیال کرے آجے جنہ چر میرا محبوب لقمہ توڑ کے منہ وچ نہ ڈالے انہ چر تسی کھانا بھی نہیں کھانا، انہ چر کھانا بھی نہیں کھانا جنہ چر حضور کھانا نہ کھانا۔ اور جدوں دوران سفر چل دے ہو تے اس بات دا خیال کرنا ہے تو آڈے قدم میرے محبوب دے قدمہ تو اگے نہ بڑھے، بولن وچ بھی خیال کرنا ہے کہ میرے محبوب دے بولن تو پہلے نہیں بولنا، کھان وچ خیال کرنا ہے میرے محبوب دے کھانا کھان تو پہلے کھانا نہیں کھانا، چلن وچ خیال کرنا ہے میرے محبوب دے چلن تو پہلے یعنی محبوب دے قدمہ تو پہلے تو آڈے قدم نہ ہر معاملے دے اندر میرے محبوب دا انج ادب کرنا ہے، انج احترام کرنا ہے۔ اور لوگوں جو اللہ ادب سکھا رہے ہیں نا اپنے محبوب دی ذات دے بارے صحابہ نو سنیو مبارک ہوئے، سانو بھی وہی ادب ملیا ہوا ہے، اسی بھی حضور دا ادب کروانے ہیں، اسی تو انہاں گلیاں نہ پیار کرنے ہیں، انہاں راواں نہ پیار کرنے ہیں جنہاں راواں چو حضور دا گزر ہویا، ہر اس چیز نہ پیار کرنے ہیں۔ وہ قدمہ نہ لگن والی بلکہ نالین پاک نہ لگن والی جڑی وہ خاک ہے نا، اسی تے خدا دی قسم اس خاک نو بھی چومن واسطے بے قرار رہنے ہیں۔ کمانتے اللہ حضرت کہندے نے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اے وے سانو ادب سکھایا گیا ہے اور ساڑھے بزرگاں نے سانو اگوں ہے سکھایا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی بادورہ نکل جردے کرنا بیا آؤ خندرہ سنیا جیسے آبا نے امام الانبیاء نے میں پیار کیتا ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی ہے، حضور دی بارگاہ کے اندر حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، ایک حضور دے صحابی حاضر خدمت ہویا، یارو غور دے کرو نا کتنا پیارا سمے ہوئے گا، کتنا حسین منظر ہوئے گا، حضور تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، او صحابی حاضر خدمت ہوئے نے، دیکھی ہویا گلابی رنگ دا قمیض پہنے ہوئے ہیں یعنی لباس پہنے ہوئے ہیں، تے حضور دی بارگاہ چکی حاضر ہوئے نے، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے تعجب دا اظہار فرمایا، ویک فرمایا اے کی بس اے نگل کیتی ہے، صحابی سمجھ گئے نبی میں نو لباس پسند نہیں آیا، فوراً گئے نے جا کے وہ لباس اتاریا، دیکھی ہویا آگ لائی ساڑ کے راہ کر دیتا، تھوڑی دیر تو بعد دوسرا لباس پہن کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام کی آقا، فرمایا اس لباس دا کی بنیا جڑا پہلے پہنے ہویا سی، ارکیدہ سونے میں انہوں آگ لا کے
ساڑ آیا آقا میں انہوں جلا دیتا ہے میں انہوں راہ کر آیا تے حضور نے اگلے لفظ بولے فرمایا تیرے واسطے نہیں سی لیکن وہ اپنی بیوی نو دے دینا کسی عورت نو دے دینا عورت واسطے تے ٹھیک ہے لیکن ارکیتا سونے لفظ دیکھو صحابی نے کملی والے جڑا ایک وری جنوں تسی نہ پسند کرو میری کی جرت ہے میں انہوں رکھ لوا میری کی جرت ہے میرا عشق کی گوارا نہیں کردا صحابی نے وہ کپڑے سار چھڑے وہ سوٹ ہی اگ لا دیتی ہے جڑا میرے نبی نو پسند نہیں ہن دوجی حدیث سنیا جے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم حضور جا رہے نے تے کی ہویا ایک حضور دی نبی پاک علیہ السلام دے نال صحابہ بھی جا رہے نے اچانک میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک مکان آیا تے بڑا عالی شان مکان بنیا ہویا ہے تے بڑا بلند عمارت نظر آئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں ویکھ کے بھی تعجب دا اظہار فرمایا پوچھیا غلامو اے مکان کیدا ہے اے گھر کیدا ہے عرض کیتا حضور فلاں انصاری صحابی دا مکان ہے نبی پاک علیہ السلام نے تعجب دا اظہار کر کے حضور چلے گئے تھوڑی دیر تو جڑا مکان دا مالک ہے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا آن کے سلام پیش کیتا تے میرے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اپنا ادھر آن کے سلام کیتا حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا تے غلام صحابہ نے پوچھ دینے کہنے نے دسو لگتا حضور میرے نال ناراض ہو گئے نے انہاں کہا ہاں آکھیا ناراضگی دا سبب کی بنی ہے ناراضگی دی وجہ کیڑی بنی ہے تے ساتھیاں نے دسیا جنہاں نے کہیا سی انہاں کہیا سی حضور دے نال جا رہے ساں تے حضور تیرے مکان دے کول تو قریب تو گزرے تے حضور نے وہ مکان میں کیا کہ او دی بلند ہائٹ دی ویکھی تے اللہ دے نبی نو چکے اتنا پسند ہے حضور بلند عمارتاں نو پسند نہیں کر دے اس واسطے حضور تیرے نال ناراض ہوئے نے حضرات صحابی نے اینی گل سنی ہے کہ سن کے اسے ویلے واپس آئے نے آن کے کی ہویا مزدوراں بلایا لا کے آکھیا اوے مزدورو تانوں اجرت دتی جائے گی اس مکان نو جویں بنایا ہے اینو صفحہ حسی تو مٹا دیو اس مکان نو گرا دیتا جائے حضرات میں بخانا میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یارو ویکھو گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں دے کہنا بڑا آسان ہے جو نہ مکان گرا دیتا ذرا تو ہی اپنا مکان گرا کے بخاتے صحیح نہ ہویا کی صحابی نے نواں مکان بنیا تے کئی منزلہ بنیا ہو سے ویلے گرا دیتا او دیاں انج او دا نام و نشان مٹا دیتا جویں ایتھے مکان بنیا ہی کوئی نہیں پھر چند دن گزرے نے تے حضور دا اوتھے گزر ہویا تے میرے نبی نے فرمایا اس مکان دا کی بنیا ایتھے مکان سی عرض کیتا کملی والے او تواڈے غلام نے جدوں تساں نا پسند کیتا تے تواڈے غلام نے انہاں دا نام لے کے دسیا آقا او فوراً گئے جا کے اس مکان نو گرا دیتا ہے آکھیا مینوں او مکان چاہیدا ہی نہیں جڑا میرے نبی نو پسند نہ ہوئے مینوں او مکان ہی چنگا نہیں لگدا مینوں او گھر ہی چنگا نہیں لگدا جڑا میرے نبی نو پسند نہ ہوئے جڑا حضور نو پسند نہ ہوئے تاں دسیا نے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ذرا ذوق نہ بیٹھو عشق نہ بیٹھو مزہ آئے گا آخیا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں میرا دل سارے شامل ہو جو پیار آیا خدرا ریاضت نام ہے تیری گلی میں ریاضت نام ہے تیری او کیڑی عبادت ناز کرنا ہے کیڑیاں ریاستاں تے ناز
اعتراض کرنا ہے، میں نمازاں بڑیاں پڑھنا، میں روزے بڑے رکھنا، میں صدقہ خیرات بڑی کرنا، میں اللہ اللہ بڑی کرنا، آ تینوں اسی دسنے ہاں ریاضت نام ہے تیری گلی میں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس مکان نو اگ لاؤنی ہے جڑا تہانوں پسند نہ ہوئے۔ وہ کئی منزلہ بنیا مکان صحابی نے انج صفحہ اسی تو مٹا دیتا کہ جویں ایدہ مکان بنیا ہی کوئی نہیں، او دا نام و نشان مٹا دیتا۔ میں انہوں ہور سادہ کرنا تے نام و نشان مٹان تو میں آکھاں گا او دیاں نہیں ہی کر چھڑی ہیں، کوئی نشان باقی رہا ہی نہ۔ کیوں؟ اے میرے نبی نو پسند نہیں آیا۔ لو اے معیار سے میرے نبی نو پسند نہیں آیا، انہاں سوٹ ساڑ دیتا۔ اے میرے نبی نو کپڑا پسند نہیں آیا، اے سوٹ میرے نبی نو پسند نہیں آیا، او سوٹ ساڑ دیتا۔ تیسری حدیث سناواں، تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دے نال جا رہے سن صحابہ، ایک صحابی نال ٹوٹ دیا نا تے حضور نے انج پلٹ کے ویکھیا تے انہاں دا انج ہاتھ اٹھیا تے حضور نے نا ہاتھ ویکھ لیا انگوٹھی سی، انگوٹھی چاندی دی نہیں سی بلکہ سونے دی سی، سونے دی انگوٹھی۔ حضور نے جدو ویکھیا نا تے حضور نے فوراً فرمایا ادھر کرو، انہاں ہاتھ اگے کیتا، حضور نے اتار کے نا انگوٹھی تے حضور نے دور چھوڑ دیتی، سوٹ کے نہ تے حضور فرمان لگے کیا تینوں پسند ہے کہ قیامت والے دن جہنم دی آگ دی انگوٹھی میں نو پہنائی جائے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ انہی گل کر کے نہ حضور چلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے کہ یار یہ انگوٹھی گر گئی ہے تو پھڑ لے چلو، حضور نے پہنن تو منع کیتا ہے تو انہوں بازار لے جا دکان تے بیچ کے یہ دے پیسے تے لے سکنا ہے نا، یا ہور اپنے گھر اپنی بیوی واسطے لے جا۔ صحابی نے پتہ کی جواب دیتا ہے، انہوں نے کہا میں انہوں ہاتھ ہی نہیں لاؤنا، ہاتھ لاؤنا بھی دور دی گالے، میں اس سونے دی انگوٹھی نو ویکھنا بھی گوارا نہیں کراں گا، کیوں میرے نبی نے انہوں ناپسند فرمایا ہے۔ اے جے محبت مصطفیٰ، لوگاں نے پتہ نہیں آج کل کی کالجاں پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی تعلیم یونیورسٹیاں جتنی جا رہی ہے۔ اور دیکھو سوال کرنا حق ہے، سوال کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن سوال کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں بڑے ایسے نوجوان دیکھے نے جڑے کالجاں پڑھنے والے نے، یونیورسٹی پڑھنے والے نے، مگر وہ سوال کرتے ہوندے نے نبی پاک دی ذات دے متعلق، لیکن الفاظ ایڈے بے ادبی والے ہوندے نے، ایڈے عجیب و غریب قسم کے لفظ ہوندے نے، تے پھر میں کہنا ہونا کہ یہ تیرا قصور کوئی نہیں، یہ تیرا قصور کوئی نہیں، چونکہ تینوں تیرے ماں پیوں نے داخل ہی ہوتے کرایا جتے تربیت نہ دی شائی کوئی نہیں ہے۔ اپنی اولاداں دا خیال کریا کرو، ہن یونیورسٹیاں تے نہ رہن دیو کہ کالجہ چ جناب میرا پتر بڑا تربیت تعلیم دین کے دنیا دی، مگر تربیت کو نہیں جے ملدی۔ تربیت ہن تساں آپ ہی کرنی ہے، اپنی اولاداں دی تربیت آپ کرو اور اپنی اولاداں نو آپ سکھاؤ کہ اللہ دے نبی دی ذات دا مقام و مرتبہ کی ہے، حضور دا نام لینا تے کیویں لینا ہے، حضور نہ پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے، حضور نہ محبت کرنی ہے تے کس انداز نہ کرنی ہے، تیرا انداز کیسا ہوئے، تیرے نہ کیویں تو محبت نہ حضور نہ کرنی ہے، اور تیرے لفظ کیسے ہونے چاہیے نے۔ یہ ساری گلاں اساں ہن سکھانیاں نے اپنی اولاداں نوں، کالجاں تے نہ رہنا۔ تو صاحبو قرآن تے سانو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب دا ادب کرنا ہے، میرے محبوب دا ادب کرنا ہے، میرے محبوب نہ پیار کرو۔ اور آخری بات کر کے میں چھوڑن لگا، ساریاں گلاں ایک پاسے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حدیبیہ دا معاملہ آیا، مقام حدیبیہ تے حضور رک گئے، کافرہ نے کہہ دیتا اگر اگے بڑھے تے اسی بھی مقابلہ کرا گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان غنی دی ڈیوٹی لائی، اے عثمان جی آقا حکم فرماؤ عثمان جاؤ، تو ذرا حلیم مزاج ہے، نرم مزاج ہے، تے تیرے ویسے بھی کاروباری معاملات بھی انہوں نے نال لے، تے اے عثمان تو جا تے انہوں نے نال ساری بات چیت کر کے اپنا نمائندہ بنا کے حضور نے بھیجیا کہ اسی لڑن واسطے نہیں آ رہے، اسی تے عمرہ واسطے آ رہے ہیں۔ اے عثمان جاؤ جا کے انہوں نے سمجھاؤ کہ سانو آن دیو، سانو مکے آن تو نہ روکو، اسی عمرہ کرن واسطے آئے ہیں، جنگ واسطے نہیں آئے، لڑن دا ساڈا قتل کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عثمان جاؤ، ہن حضرت عثمان غنی مکے چ داخل ہوئے، او حرم شریف چ داخل ہو جا تے او سامنے صفا تے مروہ جا جنہ دل کر دے چکر لگا صفا مروہ تے صحیح کر تے جا کے حجر اسود دا بوسہ بھی لے، جا کے طواف کعبہ کر، جو تیرا دل کر، ایک عمرہ نہیں جننے تیرا دل کر دے کر۔ عثمان تینوں اجازت ہے، مگر ہن چاہیدا تے سنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے سوچ دے کہ میں اللہ دے گھر آیا، اے بیت اللہ ہے، اے دے بارے حضور نے فرمایا اس بیت اللہ نو ویکھیے کہ اینا اجر مل دے، زندگی دے گناہ بھی معاف ہوندے نے، اے اللہ دا گھر ہے تے اینو ویکھن حضور آ رہے نے، تے جے میں آئی گیا کہ چلو میں تے زیارت کرانا، مگر عثمان غنی دے دل وچ کتنا حضور دا پیار ہے اور کس چیز دا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا اے کافرو کی خیال کر دے ہو میں اپنے نبی تو بغیر عمرہ کر لاگا؟ فرمایا نا نا عثمان اڑنا چل کعبے دی زیارت بھی نہیں کرے گا جنہ چر عثمان دے آقا نہ آ جا، اونا چر میں طواف نہیں کرا گا، اونا چر میں صفا تے مروہ تے نہیں جاواں گا، اونا چر حجر اسود نو بوسہ نہیں دیواں گا جنہ چر میرے آقا نہ آ جا۔ کیوں؟ اونا دا مصر ایسی ریاضت نام ہے تیری گلی میں آ جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نہیں بلکہ قصے صحابی دی زندگی پڑھ کے دیکھو، ہر صحابی اپنی مثال آپ نظر آئے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑی وارفتگی، جڑی محبت، جڑی عقیدت، جڑا عشق اور نبی پاک علیہ السلام نے جڑی وفا کر کے وکھائی ہے، وہ ہر صحابی اپنی مثال آپ نظر آئے گا۔